بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیوں، آج ہم پڑھیں گے فعل ماضی مجہول بنانے کا قاعدہ۔ تو یہ قاعدہ یہاں پڑھنے سے پہلے آپ اسے پریکٹیکلی طور پر مجھ سے سمجھ لیں، انشاءاللہ پھر اس کو پڑھیں گے تو سمجھنے میں آپ کے لیے بہت ہی آسانی ہوگی۔ فعل ماضی کے پہلا صیغہ ہے ضرب، یا کوئی بھی آپ لگا لیں فعل۔ تو کہتے ہیں کہ جو پہلا صیغہ ہے فعل ماضی کا، اس کے جو آخری حرف ہے، جیسا کہ یہ با ہے، اس کو کیا کرنا ہے، اس کی حالت پر چھوڑ دینا ہے۔ یعنی یہ جو با ہے ضربا کی، اس کو اس کی حالت پر چھوڑ دینا ہے، اس پر زبر یعنی کہ فتحہ ہی رہنے دینا ہے۔ اور اس سے جو پہلا حرف ہوگا، یعنی اس کے پاس والا حرف ہے را، اس سے پہلے را ہے، اس کو ہم نے ہر صورت جو ہے کسرہ دے دینا ہے، زیر دے دینی ہے، اور باقی جتنے حرکت والے حرف بچ جائیں گے، یاد رکھنا یہ قید ہے حرکت والے حروف کی، حرکت والے جتنے بھی حرف بچیں گے ان کو پیش دینی ہے۔ اگر کوئی ساکن ہے تو اسے ساکن ہی رہنے دینا ہے، جتنے بھی حرکت والے ہو جائیں گے اس کو پیش دے دینی ہے۔ اس کو اس کی حالت پر چھوڑا، اس سے پہلے ہم نے اس کو پاس والے حرف کو زیر دے دی، اور حرکت والا حرف ہمارے پاس ایک ہی بچ چکا ہے، اس کو ہم نے پیش دے دی، تو ضربا سے ضربا بن گیا۔ اسی طرح فعل سے کیا بنے گا، آخری حرف کو اس کی حالت پر چھوڑا، پاس والے حرف کو زیر دے دی، اور اس سے باقی حرکت والے حرف ایک بچ گیا ہے تو اس کو ہم نے پیش دے دی۔ اسی طرح آپ کو مثال دیتا ہوں، لفظ ہے اکرما۔ اکرما یہ بھی فعل ماضی کا پہلا صیغہ ہے اکرما، اور یہ ثلاثی مجرد کے علاوہ ہے۔ اکرما آخری حرف کو اس کی حالت پر چھوڑا، پاس والے حرف کو ہم نے زیر دے دی، اور باقی حرکت والے حرف کتنے بچ گئے، صرف یہ ایک ہی بچا ہے، دوسرا یہ ساکن ہے، اسے ساکن رہنے دیا، تو اس کو ہم نے پیش دے دی، تو اکرما سے اکرما بن گیا۔ اسی طرح ایک اور لفظ ہے اجتنبا۔ اجتنبا میں کیا ہے، یہ لفظ میں یہاں لکھ لیتا ہوں، اجتنبا آخری حرف کو اس کی حالت پر چھوڑا بالکل، اور اس سے پاس والے حرف کو ہم نے زیر دے دی، تو کیا بن گیا اجتنبا۔ باقی حرکت والے حرف ہمارے پاس دو بچ گئے ہیں، ایک یہ حمزہ اور ایک یہ تا، ان دونوں کو ہم نے پیش دے دی، اور ساکن حرف جیم ہے، اسے ساکن ہی رہنے دیا۔ اجتنبا سے اجتنبا فعل ماضی معروف سے فعل ماضی مجہول بن گیا۔ میں یہاں پر یہ دیکھ دیتا ہوں، فعل ماضی معروف سے فعل ماضی مجہول، اس طرح ہمارے پاس یہ بنتا ہے۔ اب ہم دوبارہ کتاب کی طرف جو ہے واپس لوٹتے ہیں، تو یہاں پر ہم اسے پڑھ لیتے ہیں۔ لکھا ہے کہ فعل ماضی معروف سے فعل ماضی مجہول بنانے کا قاعدہ۔ فعل ماضی معروف کے صیغہ واحد مذکر غائب کے آخر میں، یعنی پہلے صیغے کے آخری حرف کو اس کی حالت پر چھوڑ دو، اور آخر کے پاس والے حرف کو زیر دے دو اگر زیر نہ ہو۔ یاد رکھو، اگر زیر ہو تو زیر دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور باقی جتنے حرکت والے حرف ہوں، خواہ ایک ہو یا دو ہوں، سب کو پیش دے دو۔ فعل ماضی معروف سے فعل ماضی مجہول کا صیغہ واحد مذکر غائب بن جائے گا، جیسے ضربا سے ضربا، سمع سے سمع، اور اکرما سے اکرما، اجتنبا سے اجتنبا۔ پھر باقی صیغے بنانے کے لیے وہی قاعدہ اختیار کرو جو فعل ماضی معروف میں بیان ہوا۔ اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فائدہ بیان کیا گیا ہے۔ اس فائدے کے اندر کیا بیان ہوا ہے کہ ماضی مثبت کے شروع میں ما لگا دینے سے ماضی منفی بن جاتا ہے، یعنی ماضی مثبت سے ماضی منفی بنانے کا قاعدہ بیان ہوا ہے، جیسا کہ فعل فعلا فعلو،
اس کے شروع میں ما لگا دیا، ما فعلا ما فعلا ما فعلو، تو ماضی مثبت ہے، اس کے شروع میں ما لگا دیا میم زبر الف ما، تو یہ ماضی مثبت سے ماضی منفی بن جاتا ہے۔